السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 دسمبر 2025 کو کرناٹک ٹیسٹ کے امتحان منعقد ہوئی۔ آج ہم اسی امتحان میں سوالات آئے ہیں، اس کے کلیدی جوابات کے آنسرز کو دیکھنے کی کوشش۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بورڈ کی جانب سے جو ارسال کردہ کلیدی جواب ہوں گے اسی کو مستند مانا جائے۔ یہ متوقع جوابات ہیں جہاں آپ اپنے حاصل کردہ جوابات کو کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوالی پرچہ ہے پیپر 2 پارٹ 1۔ پیپر 2 کا پہلا حصہ پارٹ 1 لینگویج 1 کو یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک عبارت آپ کے سامنے دی گئی ہے، دشمنوں سے برتاؤ۔ تو جیسے کہ آپ نے امتحان میں بھی اس عبارت کو بغور پڑھا ہے، تو براہ راست ہم جوابات کی طرف آ رہے ہیں کہ پہلا سوال ہے، مسلمانوں نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ ایسا برتاؤ کیا جیسے آپ پہلا جملہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بدر کی قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ تو پہلا جملہ تو یہاں اچھا اور مہربانی کا اس کا صحیح جواب ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، تو صحیح جواب یہاں پر اچھا اور مہربانی کا، مہربانی جملے کی غلطی۔ خیر، اب دوسرا جواب ہے، قیدیوں میں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتا تھا۔ تو یہاں پر قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر کڑکایا، یہ بڑا زوراور اور مقرر تھا، عام مجموعوں میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا۔ جیسے ہم نے عبارت میں دیکھا، اس کا صحیح جواب ہے نہ کہ ابو جہل، عمر بن خطاب، ابو بکر، نہیں بلکہ سہیل بن عمر، یہ جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ اب صحابیوں نے سہیل بن عمر کے ساتھ عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بعض صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت اکھڑوا لیجئے۔ تو جیسے آپ تیسرے جواب دیکھ رہے ہیں، اس کا جواب ہے اس کے دانت اکھڑوا دے، نہ کہ دوسرے کوئی جواب۔ ہم ڈائریکٹ اسی جواب پر آ رہے ہیں۔ اور چوتھا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے یہ شرطیں رکھیں۔ تو آپ جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو، طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، جو غریب ہوں، لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور جو یہ نہیں جانتا وہ خدا کے راہ میں آزاد کر دیے جائے۔ تو ان کا کل مجموعہ ہو گیا کہ امیر فدیہ دیں، غریب پڑھنا سکھائیں، باقی آزاد۔ تو اس کا صحیح جواب چوتھا یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ابھی دیکھیے جملے کے آپ کی قواعد کے لحاظ سے یہ سوال پوچھا ہے، مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس جملے میں اس میں فاعل ہے، ابھی فاعل یعنی کام کرنے والا، تو یہاں پر کھانا کھلانے کا کام ہو رہا ہے، تو کھلانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ حالانکہ یہاں پر صرف فاعل آنا چاہیے تھا، اس میں فاعل آ گیا، تو اس کا صحیح جواب ہے مسلمان۔ ان کو جن کو کھلا رہے ہیں وہ مفعول ہو گئے، وہ مفعول کی علامت ہے، کھانا مصدر ہے، کھلاتے یہ تو فعل کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے چھٹا سوال، جملہ یہ بڑا زور آور مقرر تھا، میں زور آور ہے، کیا ہے بھائی زور آور؟ فعل یعنی کام تو نہیں ہے، اس میں نے نام تو نہیں ہے، حرف جار یہ بھی نہیں ہے، جو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، تا کی کے سے تک پر تک، یہ کیا ہیں؟ حرف جار ہیں۔ جب بچا صفت یعنی جو کسی اچھائی اور برائی کو ظاہر کرے، تو یہاں پر بڑا زور آور یعنی اس کی طاقت کو یہاں پر بڑا چڑھا کر بتایا جا رہا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو گیا صفت۔ اب بعض صحافیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یا ہے، یہ یا کیا ہے بھائی؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں اسم یہ تو نہیں ہے، فعل کام بھی نہیں ہے، صفت کی خوبی نہیں ہے، حرف ندا جیسا یا اللہ اللہ کو پکارتے ہیں، اسی طرح یا رسول اللہ، یا جو ہے یہاں پر پکارنے کے لیے استعمال میں لایا گیا ہے، اس لیے یہ ندا کے معنی آواز دینا، پکارنا، تو صحیح جواب یہاں پر چار۔ اب اگلا سوال دیکھیے، اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا، اس میں اگر کیا ہے؟ اگر کیا ہے بھائی؟ یہ تو کام نہیں ہے، اسم نہیں ہے، ضمیر
جو اسم کی جگہ نہیں لائے، شرطیہ شرط ہے، اگر میں اس کے جسم کا کوئی حصہ بگاڑوں گا تو یہ اگر کیا ہے یہاں پر حرف شرطیہ ہے۔ یہ تو عبارت کے تعلق سے ہو گئے۔ اب 9 تا 15 تک کی جو سوالات ہیں، یہ یہاں پر ایک غزل آپ کو دی گئی ہے، اس سے منسلک سوالات یہاں پر آپ کو پوچھا جا رہا ہے۔ یہ ہستی اپنی حباب کسی ہے، نمائش سراب کسی ہے۔ یہ مشہور غزل میر تقی میر کی غزل ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے ہستی اپنی حباب کسی ہے۔ پہلا سوال، حباب کا مترادف۔ شاعر یہاں پر اپنی زندگی کو حباب جیسا قرار دے رہا ہے، کیسی ہے، حباب جیسا ہے، حباب ہے پانی کا بلبلا۔ یہاں پر صحیح جواب کیا ہو گیا؟ بلبلا، پانی کا جو بلبلا ہوتا ہے نا وہی۔ تو اس کے بعد اب 10واں سوال دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں استعمال ہوئی صنعت ہے۔ اب کیا ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی کی سی ہے، یعنی جیسی ہے۔ جب کسی ایسے حرف آتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کیا ہے، استار را، یہ تو نہیں، کیونکہ یہاں تک ادھار کے لفظ آتا ہے، کنایت بھی نہیں ہو سکتا، تضاد تو متضاد ہے، یہاں پر یہ بھی نہیں ہو سکتا، رہ گیا تشبیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے یہاں پر تشبیہ، یعنی ایک چیز کو نازک اس کے لب کی کیا کی، گلاب لب کو کیا ہے، گلاب کی پنکھڑی سے شاعر یہاں پر تشبیہ دے رہا ہے۔ اب اس غزل میں ردیف ہے، ردیف تو آپ جانتے ہیں، جیسے کیا یہاں پر کی سی ہے، اس سے پہلے قافیہ آتے ہیں اور آخر میں ردیف، تو یہاں پر کون سی ہے بھائی؟ کی سی ہے، یہ بدلتے نہیں، تو یہی اس کا صحیح جواب ہے۔ خواب کا ضد، خواب آپ دیکھتے ہیں خیالوں میں، نیند آنکھوں میں، اور خیال جو ہے میں بھی آتا ہے، تصور وہاں پر بھی آتا ہے، تخیل بھی آتا ہے، لیکن حقیقت اس کا یہاں پر ضد ہے۔ خواب اور حقیقت دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں۔ کیا جو خواب میں انسان کر جاتا ہے، حقیقت میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لفظ مذکر، مذکر لفظ، حالت ہو گئی، آواز آئی، آنکھ لگی، یہ تو مونس ہیں، در کھلا، تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر۔ تو کھانا ہے خراب، یہ کھانا اور خراب، تو دیکھیے کھانا خراب مفرد لفظ نہیں ہے، مرکب لفظ، ہاں بھائی یہ کھانا ہے اور خراب ہے، دونوں ملا کے مرکب، عام لفظ تو نہیں ہے، خاص لفظ تو نہیں ہے، تو یہاں پر یہ کیا اصل میں مرکب لفظ ہے۔ اس کا جواب نمبر 2۔ ابھی ان میں سے کافیہ نہیں ہے۔ اب 4 الفاظ یہاں پر دیکھے ہیں، سراب، گلاب، غروب اور شراب۔ اب یہاں پر سراب، آپ کی آواز آ رہی ہے، غلاب آپ کی آواز آ رہی ہے، شراب آپ کی آواز ہے، یہاں پر غروب، روح کی آواز آ رہی ہے، روح، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو گیا؟ غروب۔ یہ سراب، غلاب اور شراب تینوں ہم کافیہ ہیں، اور غروب نمبر 3 یہ ہم کافیہ نہیں ہے۔ اب درج ذیل سوالات کے جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ اب دیکھیں یہاں پر طوطا ڈالی پر بیٹھا ہے، سوال نمبر 16۔ یہاں پر اس جملے میں فعل ہے، فعل یعنی کام، تو طوطا ڈالی پر بیٹھا ہے، بیٹھنے کا کام یہاں پر طوطے کے ذریعے کام دیا جا رہا، تو اس کا اگر فعل کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بیٹھا کیا ہے، یہاں پر فعل ہے، جبکہ اس جملے کو خبر کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہے یہاں کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص، اور بیٹھا فعل۔ اب اس کے بعد کا سوال ہے سوال نمبر 17، یہ میرا قلم ہے۔ اب میرا قلم یہاں پر جو ہے میرا، میری، میرے، یہ تو کوئی شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضمیر شخصی ہے۔ ضمیر استفہام اس میں تو سوال ہوتے ہیں، ضمیر موصولہ اس کے لیے تو ایک تابع جملہ لایا جاتا ہے، جبکہ ضمیر تنقیر جو کسی غیر یقینی شے یا چیز کے لیے جس کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر ضمیر، جواب ہوگا ضمیر شخصی۔ اب 18 نمبر دیکھیے، خدائے سخن اس شاعر کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں خدائے سخن، شاعری خو خدا، ہاں وہ تو کوئی اور نہیں، جب اس غزل کو ہم پڑھے، ہستی اپنی باب کسی ہے، اسی یعنی میر تقی میر کو یہاں پر خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے بات چیت دن بدن آتے جاتے، یہ مثالیں ہیں، تو یہاں پر ازداد تو نہیں ہے، آتے جاتے یہ لگتے ہیں لیکن نہیں ہے، دن بدن یہ دیکھیں گے تو یہاں تو ازداد نہیں ہے۔ اب ضرب المثل سمجھ لو یہ بھی نہیں ہے، محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اب رہے گا روزمرہ، روزمرہ ہی
چونکہ روزمرہ یعنی وہ الفاظ جو اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بات چیت اصل معنی، دن بدن اصل معنی، آتے جاتے اصل معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ ہوگا روزمرہ۔ اب رباعی کا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے 20 کا، دیکھیے کون سا؟ کیا تیسرا؟ تو یہاں پر یہ ردیف و قافیہ کا پابند نہیں ہوتا، پہلا، دوسرا اور چوتھا ردیف و قافیہ کے پابند ہوتے ہیں، لیکن حاصل کلام یہ چوتھا ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اشارت کا اچھا خاصا نظام مرتب کیا۔ اب اس میں دیکھیں گے اس کا صحیح جواب ہے اسکاٹ اینڈ گائیڈس۔ یہاں پر جو ہے کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں اسکاٹ اینڈ گائیڈس میں جس کے ذریعے ہم کیا ہاتھ اوپر کرنا، ہاتھ نیچے کرنا، یہ اسکاٹ اینڈ گائیڈس میں استعمال ہونے والے اشارے ہیں۔ تو یہ تحریک اسکاٹ اینڈ گائیڈس کی تحریک نے یہاں پر اس اشارات کا جو زبان ہے اس کے لیے اچھا خاصا نظام مرتب کرنے والی اسکاٹ اینڈ گائیڈ۔ اب با مقصد اور با معنی حمل سماعت کا جز نہیں ہے۔ اب نہیں ہے مطلب یہاں پر 3 ہیں، توجہ کی مرکز، یا با مقصد با معنی سماعت، کوئی سننا ہے جو مقصد پر مشتمل ہے، با معنی ہے، آپ اس کو سنانا چاہتے ہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس کی توجہ مرکوز ہونا ضروری ہے، تلفظ پر ادائیگی ضروری ہے، توجہ دینے کی ضروری ہے کہ کس طرح کا یہاں پر تلفظ آ رہا ہے، کیونکہ تلفظ سے معنی بدل جاتے ہیں، تلفظ نہ سمجھو تو معنی سمجھ میں نہ آئے۔ جملوں کی ادائیگی پر بھی، جو جملے ادا کریں اس پر بھی توجہ ہے، بے توجہی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگر توجہ سے ہم سنیں گے نہیں، بے توجہی کیا ہو جائے گی؟ ہم جو کچھ سنا رہے ہیں اس کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اب نصاب کی تیاری میں درمیانی منزل یعنی کیا بھائی؟ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے درمیانی منزل یعنی یہاں پر چھٹی 8ویں جماعت، ثانوی جماعت کے جو بچے آ جاتے ہیں اس کو یہاں پر درمیان منزل کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب 6 سے 8ویں جماعت تک۔ اب زبان کی 4 بنیادی مہارتیں اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ بنیادی ایل ایس اور ڈبلیو، یہ اس کی صحیح ترتیب پوچھا ہے۔ اب صحیح ایل مینس لسننگ، اب سننا دیکھیے کہاں پر، یہاں پر ایک ہی ہے سننا، باقی میں بولنا پڑھنا ہے، تو صحیح جواب کیا ہوگا بھائی؟ ایل ایس آر ڈبلیو، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یہ اس کا صحیح جواب۔ اب سماعت کے دوران بچوں کے ذہن کو مرکوز رکھنے کے لیے شامل رکھنا ضروری ہے۔ کیسے رکھنا چاہیے ان کو؟ جسمانی طور پر رہتے ہیں، ادبی طور پر، جذباتی پر، یہ سب ضروری ہے، لیکن جب تک وہ ذہنی طور پر نہیں رہیں گے تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں ان کی بات آپ تک نہیں پہنچ جاتی، تو اس کا صحیح جواب ذہنی طور پر۔ اب کسی واقعہ قصہ کو اداکاری کے ذریعے اسٹیج پر کر رہے ہیں، جہاں بھی اسٹیج نام آتا ہے وہاں صرف ڈرامہ آتا ہے، اسٹیج ہے، ڈرامہ ہے، دونوں ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خود دویش تو خود یہاں پر اپنی حیات کو لکھنے کا معاملہ ہے، افسانہ تو فرضی کہانی ہوتا ہے، طنز و مزاح کا پہلو ہوتا ہے۔ اب بچے کو گھریلو زبان میں اسکولی زبان کی منتقل کون کرتا ہے؟ اب بچے کا جو ہے گھر سے کیا ہے اسکول کی طرف منتقل کرنا ہے، یا والدین تو گھر کے ذمہ دار ہیں، سماج تو باہر کا ہے، ماحول بھی نہیں ہے، بلکہ مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو جو آپ اس گھر سے اسکول کی زبان یعنی اسکول میں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کی طرف لائیں۔ نمبر 1، اب ماہر نفسیات وائگوسکی کے مطابق بچوں کا آموزش، تو یہاں پر سوشل کا جو نظریہ پیش کیا انہوں نے، ان کا بچوں کا سماجی ماحول ہے، بچہ سماج سے یہاں پر حاصل کرتا ہے، جغرافی بدلتا یہ تو کیا ہے عمومی ہے، لیکن سماجی ماحول وائگوسکی کا اہم نظریہ ہے۔ نمبر 2، اب 29واں جو سوال ہے، جماعت کے مقاصد اور کام کاج کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ اب جماعت کے مقاصد اور کام کاج کو بہتر انداز میں دینے کے لیے ایک ٹیچر کو کیا ضروری ہے؟ یہاں پر کتابیں تو ہوتی ہیں، فلیش کارڈز تو ہوتے ہیں، یہ تو کلاس کا حصہ ہوگا، اس کے لیے سب سے اہم ضروری ہوگا منصوبہ درس، لیسن پلان، اس کے ذریعے کیا ہے اپنے مقاصد اور کس طرح وہ اپنے کام کاج کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے، تو وہ منصوبہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ کیا میر معلم بھی ہوتا ہے، لیکن میر معلم کا کام کیا ہے؟ تمام جماعت نہیں بلکہ پورے اسکول کا بہتر انتظام کرنے میں میر معلم کا کام جو ہوتا ہے، جبکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے تو منصوبہ درس۔ اب پرائمری سطح پر آخری سوال دیکھیے، پرائمری سطح پر مادری زبان کی تدریس میں ایک اہم صلاحیت مدر ٹنگ میں، اس میں جب آپ تدریس کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، تو وہاں پر اہم صلاحیت کون سی ہے بھائی؟ کیا پرائمری سطح پر پوچھ رہا ہے، تو یہاں پر گراف کی بات نہیں آتی، جملے بنانا تو نہیں آتا، نقشہ بھی نہیں آتا، بلکہ اہم ہے خواندگی، پڑھنا۔ کیا پڑھنا آیا تو اسے جملے بنانا خود بخود آئے گا، نقشہ
اور جغرافیہ تو سوشل سائنس کے تعلق سے ہے، لیکن زبان مادری زبان کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر خواندگی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تو امید ہے کہ اس میں جو جوابات دیے گئے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، آپ نے اپنا بھی جو ہے یہاں پر آپ ایویلویٹ کر لیا ہوگا، لیکن آخر میں بات بتا دوں کہ یہ متوقع جوابات ہیں، صحیح اور درست جوابات وہی ہوں گے جو بورڈ کی جانب سے ارسال کیے جائیں گے۔ اگلی بار دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔